پاکستان کے سامنے آج کل 3-4 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو اپنی سرحدوں کی صورتحال دیکھیں تو ایسٹرن بارڈرز پہ بھی ایک ہمارے سامنے خطرہ موجود ہے، اور ویسٹرن بارڈرز پہ افغانستان والی سائڈ سے دن بدن صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے. جو دہشت گردی کا سپل اوور ہے افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں میں، اس میں بہت تیزی آئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. اور وہاں پر یہ جو خارجی فتنہ ہے TTP کا بھی اور BLA کا بھی، اس میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے. جو امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی کے بعد ان کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ تھا وہ بھی ان گروپوں کے ہاتھوں میں، اور اب جب KP کے اندر مختلف اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ امریکی اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو پاکستانی فوج، پولیس، پاکستانی سویلین، ان کی شہادتیں جو ہے اس سال کے اندر، رواں سال کے اندر، یہ 2025 کے اندر بہت زیادہ اس میں اضافہ ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل برداشت نہیں. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستانی فورسز نے، پاکستانی حکومت نے اس کا مناسب جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ صورتحال ہمارے سامنے ہے جس میں اس وقت استنبول کے اندر پاکستان اور افغانستان کی ٹاکس ہو رہی ہیں. بات چیت ٹوٹ گئی کیونکہ افغان سائڈ جو ہے وہ کسی تحریری معاہدے کے اوپر یا کسی ایسے لائحہ عمل کے اوپر جس کو یہ ہم کہتے ہیں ویریفائبل سٹیپس، ایسے اقدامات جن کی انڈیپینڈنٹلی تصدیق کی جا سکے کہ ہم نے یہ TTP کی دہشت گردی یا BLA کی دہشت گردی اس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں کہ پاکستانی طرف جو ہے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں دہشت گردی نہیں آئے گی. یہ افغان حکومت کو ایشورنس دینے کے لیے سرٹن میئرز، سرٹن اقدامات کرنے ہیں، اور وہ یقین دہانی ایک تحریری معاہدے کی شکل میں ہونی چاہیے. وہ دینے سے گریزاں تھے. لیکن دونوں ممالک جو پاکستان کے لیے اس وقت بہت دوست ملک بھی ہیں اور اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، قطر بھی اور ترکی بھی، وہ ان کی کوششوں سے وہ بات چیت کا عمل امید ہے کہ ابھی جاری رہے گا، اور شاید کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، جس کے امکانات کافی کم ہیں کیونکہ افغانستان کے اوپر اس وقت انٹرنل ڈویژنز ہیں گروپس کی. 2 چیلنجز ہیں ان کے لیے. وہ پورے جو افغان گروپس ہیں وہ اس وقت کابل حکومت کے پورے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا ایکسٹرنلی جو انڈین انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. وہ TTP کی فنڈنگ ہو، اس کو ٹارگیٹس کی پروویژن ہو، BLA کی معاونت ہو، یا ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس جیسے اٹیکس کے اوپر جو پورا ایک انڈین سگنیچر اٹیک تھا، اجیت دوول والی اسٹریٹجی نظر آتی ہے اس کے اوپر، تو وہ پورا وہ راستہ استعمال کرتے ہیں، افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ کرواتے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے، ایسٹرن بارڈر کو بھی دیکھنا ہے. اور غزہ والی صورتحال کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی اور مڈل ایسٹرن جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی ساروں کی توقع یہ ہے کہ پاکستان وہاں اپنی فوج جو ہے وہ معاونت کے لیے، پیس کیپنگ کے لیے، انٹرنیشنل سیکورٹی فورس، وہ جو ٹرمپ نے، US پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 20 نکات دیے ہیں اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل سیکورٹی فورس بنائی جائے گی جو غزہ میں امن و امان کا انتظام سنبھالے گی. اس کے اندر انڈونیشیا، پاکستان اور آذربائیجان تینوں کا نام آ رہا ہے. ٹرکی کا بھی اس میں نام تھا لیکن اسرائیلی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہمارے سامنے ہے جہاں پاکستانی حکومت کو اس کے اوپر حتمی طور پر رائے لینی ہے. ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کافی اس بات کو ان کے امکانات موجود ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک ہائی لیول میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہمارے جو کورسپونڈنٹس ہیں وہاں ان کا تو خیال یہ ہے کہ وہ زیادہ فوکس ہوگا AJ کے اندر جو سیاسی تبدیلی آنے والی ہے اس کے حوالے سے. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ صرف AJ کا پرائم منسٹر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوں. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ غزہ والی اور افغانستان کی صورتحال جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پروگرام کے درمیان میں اگر میٹنگ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آیا تو اپنے نمائندوں سے وہ اپڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آج سیاحت میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ، معاون خصوصی برائے سیاسی امور. رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ JUI کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو افغانستان والے مسئلے سے شروع کر لیں. بات چیت ٹوٹ گئی تھی لیکن پھر پاکستانی وفد کو قطر اور ترکیہ کے اصرار کی وجہ سے وہیں روک لیا گیا کہ افغان سائڈ دوبارہ آئے گی اور بیٹھ جائے گی بات چیت میں. ابھی آج آرمی چیف نے جو وزٹ کیا ہے اس وزٹ میں انہوں نے قبائلی ماہدین سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ ایک اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے اگلے ہی جملے کے اندر یہ بھی کہا کہ جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے، یہ جو خارجی فتنے ہیں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کا بھی مکمل سد باب کیا جائے گا اور خیبر پختونخوا کو مکمل پرامن بنایا جائے گا. تو آپ سے رانا صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فیصلے لیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں اس سارے ایشو کو بہت ہی جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ آپ نے اس کو
بیان کیا ہے اور آلموسٹ تمام جو اس میں اس وقت ایشوز ہیں ان کا احاطہ کیا ہے۔ دیکھیں اس میں پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ تو بڑا سمپل ہے، جسٹیفائیڈ ہے، اور نہ صرف دو ممالک کے درمیان بلکہ جو انٹرنیشنل لا ہے، جو اقوام متحدہ کے رولز ریگولیشنز ہیں ان سب میں کور ہوتا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ افغانستان سے یہ ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا وعدہ افغانستان کے اسی گروپ نے جو وہاں پہ برسر اقتدار ہے دوحہ میں پوری دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی دہشت گردی کی غرض سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کو ثبوت دیے ہیں کہ یہ ثبوت ہے، یہ لوگ ہیں جو آپ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے یہ ساری لانچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ وہاں ایک بفر زون کے ایک ایسی جو ہے وہ وہاں پہ ویریفائیبل جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ پلیس کی جائے جس سے اس قسم کی اگر کوئی کوشش ہو تو اس کو پن پوائنٹ بھی کیا جا سکے اور اس کو روکا بھی جا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے پاکستان کا، اور ایک جائز مطالبہ ہے، اس سے کوئی کسی کو تو بفر زون تو رانا صاحب آپ کی بات درمیان میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بفر زون تو بہت اچھی تجویز ہے تاکہ اس کے اندر سے یہ دہشت گردی کا سپل اوور رک جائے، تو افغانستان کو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ زبانی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ چیز لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ تحریری طور پہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں، اور یہ جو بھی ایک سسٹم جو ہے جس کے اوپر دونوں ملک ایگری ہوں وہ ویریفائیبل، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان اس کو ویریفائی کرے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں اور غیر جانبدارانہ طور کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کریں، اگر کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہو کسی طرف سے بھی تو اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ درست ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ اس کے اوپر رائے دیں گے؟ یہ کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے، نہیں تو جو صورتحال ہے ہماری کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ ٹی ٹی پی کے اوپر وہ زور نہیں لگاتے، افغان حکومت جو ہے اس کو سخت ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ جو خود افغان گروپ ہیں تحریک طالبان افغانستان، وہ بھی اب کافی حصوں میں پہلے بھی تھی لیکن اب اور بڑھ چکی ہے، نارتھ والا حصہ ان کے پورا کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو پشتون بیلٹ کے اندر آ جائیں تو حقانیز اور کابل کے درمیان بھی فاصلے پہلے سے بڑھ گئے ہیں، تو دیر از اے ٹربلنگ سچویشن رائٹ ناؤ بوتھ آن دی ایسٹرن فرنٹ ایز ویل ایز آن دی ویسٹرن فرنٹ۔ ایسا ہے کہ آپ کو افغانستان سے بات کرنے سے پہلے اس کی صورتحال کو سمجھنا پڑے گا۔ افغانستان میں اس طرح سے کوئی رسمی حکومت جس طرح سے باقی ملکوں میں اس طرح سے تو موجود نہیں ہے، ان کی ریٹ اکثر جگہوں پہ نہیں ہے، اور مختلف گروپس نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے، اور گروپوں کے درمیان ہمیشہ کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنے جو ہے نا وہ اقتدار اعلیٰ کو خطرہ جو ہے درپیش ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، گو کہ شاید وہ بھی دل سے نہیں چاہتے